برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب شریف کی آیت نمبر 57 میں ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب بھی تیار کر رکھا ہے۔ اس کائنات کا جو سب سے بڑا حساس مسئلہ ہے وہ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کا مسئلہ ہے۔ ابھی کچھ لمحے پہلے معلوم ہوا ہے کہ ہالینڈ کے اندر جس کمینے نے پہلے ہمارے آقا و مولا، ہمارے دلوں کی دھڑکن فدا ہو ابی امی و جسمی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کے اندر بے ادبی کا ارتکاب کیا، اس نے آج پھر گستاخی کی۔ آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے بے بسی کیا ہوگی کہ ہمارے پاس ایٹم ہے، بم ہے، اور پھر بھی ہمارے ہاتھ ایسے بندھے ہوئے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پر حملہ ہو گیا اور ابھی تک ہم زندہ ہیں۔ میں تو یہ دعا کر رہا تھا کہ اللہ کرے، کیا کہ انسان بے بسی میں کیا کر سکتا ہے، کیا کہہ سکتا ہے۔ اپنی بات انسان کرتے ہیں کہ خودکشی جائز ہی نہیں ہے، ورنہ یوں ہو کہ یہاں سے ادھر جاتے جاتے سلپ ہو جائیں اور مر جائیں، اور کیا کر سکتے۔ یا گاڑی چلاتے ہو بندہ کسی شے میں ٹکر مار دے اور بندہ ختم ہو جائے، یہی کر سکتے ہو، تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ قانونی طور پر تو چاہیے تھا کہ جس طرح پہلے فرانس نے گستاخی کی تو حکومت اس کے سفیر کو بلاتی اور انہوں لات مار کے باہر کر، پیار سے نہیں، لات مار کے باہر کر، ساری دنیا کو پتہ چلتا کہ مسلمان اپنے آقا و مولا سے کتنا پیار کرتے۔ لیکن افسوس جو محلات میں بیٹھے ہیں، جن کے پاس اقتدار ہے، ان کو اپنی عزت کے علاوہ کسی کی عزت کی فکر ہی نہیں۔ اور یہ مسئلہ اتنا نازک ہے، جس بندے کو یہ مسئلہ نہیں سمجھ آتا اس سے بڑا بے غیرت آدمی کوئی نہیں۔ جس بندے، یہ میں نے بڑے محتاج جملے کے، تو اب اس پر کیا کوئی آپ حضرات حضور سے بے حد پیار کرنے والے، میں کوئی آپ کو دلائل کے ذریعے کوئی قائل نہیں کرنا چاہتا۔ ہمارے کان بنے ہی نہیں ہیں اس لیے کہ ہم حضور کے علاوہ کسی کی بات سنیں۔ اللہ نے ہمیں یہ کان اس لیے دیے ہیں کہ ہم حضور کی باتیں سنیں، بس بات ختم ہے۔ تو یہ تو کنفرم ہے کہ جو حضور کی شان اقدس کے اندر گستاخی کرتا ہے وہ حرامی ہے، یہ کنفرم ہے، اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ سورہ قلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور واضح لفظ بھی یہی ہے، صرف اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس کی اصل میں خطا ہے، کہ جدی اصل خطا بھی حرامی ہوتا ہے۔ تو عالم اسلام کے جتنے باقی لوگوں سے کیا بات کرنی، میں صرف اپنے ملک کے وہ لوگ جن کے پاس اقتدار کی کرسی ہے اور جن کے پاس قوت نافذہ ہے، جو چاہیں کر سکتے ہیں، میں ان کی
خدمت میں نہایت ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فوری طور پر وہ اس پر ایکشن لے اور ہالینڈ کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے اور ان جی انہوں باہر کڈن جی میں باہر کڈن دا حق ہونا ہے. ٹھیک ہے. غیرت بڑی چیز ہے جہان تگو دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سرے دارا. اور گستاخ رسول کی سزا ایک ہی ہے. گستاخ رسول کی ایک ہی سزا. اور پاکستان کے اندر جتنی تنظیمات ہیں جو اپنے آپ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حقدار کہتی ہیں، میں ان سے بھی یہ کہتا ہوں کہ فوری طور پر اس پر ایکشن لیں، اور بالخصوص جس مسئلے کی خاطر ہمارے امیر محترم کو 6-7 مہینے جیلوں میں رکھا گیا، تکلیفیں دی گئیں، وہ مسئلہ بھی تو یہی تھا کہ سفیر نو کڈو، گل ختم کرو. اتنا نقصان ہوا اور ابھی وہ مسئلہ ادھر کا ادھر ہی ہے. ملک کا نقصان ہوا، قوم کا نقصان ہوا، بندے شہید ہوئے. گزارش صرف اتنی ہے کہ ہمارے بندے شہید ہوئے، ہمیں یہ پرابلم نہیں ہے کیونکہ حضور کی عزت پر ساری کائنات بھی ختم ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. ساری کائنات ایک لمحے میں تباہ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، مگر حضور کی عزت کا پرچم بلند رہنا چاہیے. تو اسی طرح چونکہ اس پر ابھی آگے جو بھی لائے عمل ہوگا آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. جو کوئی مسلمان ہالینڈ میں ہمیں دیکھ رہا ہے یا سن رہا ہے، یہ میں اپنے ذمہ داری پر، مطلب میں تحریک لبیک یا رسول اللہ یعنی TLP کی ذمہ داری پر یہ بات نہیں کر رہا، میں خود حضور کا امتی تو ہوں نا، میں اپنے بل بوتے پر یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مسلمان بھی اس گستاخ کو جس نے حضور کی شان اقدس کے اندر گستاخی کی ہے اس کو قتل کرے گا، اس سے رسول اللہ راضی ہوگا. بس یہ میں اپنی ذمہ داری پر کہہ رہا ہوں. یہ نہیں کہ مجھے کوئی TLP نے کہا ہے، میں تو تراوی پڑھا کے یہاں بیٹھا ہوں ابھی پتہ چلا ہے. تو جو بھی ہالینڈ کے اندر یا پوری دنیا میں جس کو یہ حرامزادہ نظر آئے، اس کو اگر کوئی قتل کرتا ہے تو وہ ماورائے عدالت نہیں ہوگا، وہ قرآن کے مطابق بھی ہوگا اور حدیث کے مطابق بھی ہوگا اور پاکستان کے قانون کے مطابق بھی ہوگا، اور اس پر وہی انعام ہوں گے جو انعام اللہ تعالیٰ نے حضرت ممتاز قادری پر فرمایا. بس لمبی چوڑی بات نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. یہ خود قرآن میں موجود ہے، آیت نمبر 57 ہے. جہاں درود شریف والی آیت ہے وہ نال علی آیت ہے. اے تے سارے پڑھتے ہیں درود علی آیت، اگے علی نہیں پڑھتے کیونکہ اگے کام ڈاٹا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ ان پر لعنت بھیجتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ دنیا میں لعنت بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ گستاخ رسول کی گردن کو اتار دیا جائے. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا ينتطع فیہا عنزان، فرمایا میری عزت کے مسئلے میں کبھی 2 بکریاں بھی اختلاف نہیں کرے گی قیامت تک. حضور نے فرمایا چاہے تو 2 بندے اٹھ کے کہن جی نہیں جی سزا یہ نہیں ہے، تسی جاؤ جہنم دے اندر. حضور نے فرمایا جانور بھی میری عزت دے قانون دے مسئلے کدی اختلاف نہیں کرن گے. یعنی انج نہیں ہوئے گا کہ ایک بکری کہے جی ہاں ہاں گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، دوسری بکری کہے اے نہیں ہے. فرمایا اے تے واضح تے سیدھا قانون ہے. جا کے جانور کو پوچھ لو وہ بھی کہیں گے گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا. اور اے میرے بیلیو اے مقام نے کہ جتھے زاہدے کے جائے کہ زاہداں بہزار اربعین میرسن مست شراب عشق بعامی رسد. حافظ شیرازی فرماتے ہیں جتھے صوفی تے زاہد تے مولوی تے مفسر تے محدث تے قرآن پڑھن والا، تلاوت کرن والا، حج کرن والا، زکات دین والا، صدقے کرن والا ہزاراں سالاں بعد پہنچدا ہے، اوتھے حضور دی عزت تے پہرا دین والا ایک لمحے دے اندر پہنچدا. کونوں مقام اس کو سلام کرتے ہیں. تو گستاخ رسول واجب القتل ہے جی، اس کو جینے کا حق ہی نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ عدالتیں فیصلہ نہیں کرتی، تو جب ظاہر ہے عدالت میں قاضی فیصلہ نہ کرے تو غازی پھر اپنی عدالت خود لگا لیا کرتے ہیں.
تو ظاہر اب اسلام کسی کے قدموں میں بیٹھتا تو نہیں کہ جی آپ گستاخ رسول کے کو سزائے موت دیں تو میں آپ کی منت کروں گا. اسلام ایسے نہیں کرتا. اسلام کہتا ہے عدالت نہیں بولے گی، قاضی نہیں بولے گا. آج اس قاضی کا کوئی نام بھی نہیں جانتا جی جس نے ممتاز قادری کے لیے کہا تھا کہ اس کو سزائے موت دے دی جائے. لیکن ممتاز قادری کو آج بھی درود و سلام اور لاکھاں سلام پیش ہو رہے ممتاز قادری. اس لیے ہمارے لیے ریڈ زون جو ہے وہ پنڈی نہیں ہے جی. ہمارے لیے ریڈ زون صرف رسول اللہ کی ذات ہے. اس مسئلے پر جو چونو چراں کرے گا پھر رمضان بھی نہیں دیکھا جائے گا. اور اگر ہمیں امیر محترم فساد حسین، چونکہ اب یہ میں نام اس لیے لے رہا ہوں، یہ اس میں موروثیت نہیں ہے، میں نام صرف اس لیے لے رہا ہوں کہ پوری دنیا کی نگاہیں ان پہ ہے اور ان کا نام اس لیے لیا جا رہا ہے منبر و محراب میں کہ انہوں نے قربانی دی ہے. اور قیامت تک حضرت امیر المجاہدین کے خاندان کو سلام اس لیے پیش کیا جائے گا کہ انہوں نے خاص طور پر ناموس رسالت کے مسئلے میں ایسی قربانیاں دی ہیں کہ 1400 سال پہلے کی پرانی یادیں تازہ کر کے رکھیں. میں اس لیے ان کا نام لے رہا ہوں. کوئی یہ نہ سوچے کہ شاید مجھے حکم ہوتا ہے کہ نام لے. وہ محتاج نہیں ہے ان چیزوں کے، اللہ نے ان کو اتنی عزت عطا فرمائی. اگر ہمیں امیر محترم ابھی سحری سے پہلے کہتے ہیں کہ اسلام آباد جانا ہے، میں تو جانے کے لیے تیار ہوں. میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں کسی کی بات نہیں کر رہا. اور آپ جانتے ہیں کہ جب بھی میں یہاں سے نکلا ہوں میں اکیلا نکلتا ہوں، پھر جدے جدے مقدر ہی چاہتا وہ آ جاتا ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ ملک بند کرنا ہے سارے، تو پہلے میں اکیلا کرتا ہوں، کیونکہ حضور کی عزت سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ساری کائنات تباہ ہوتی ہے ہو جائے، ساری کائنات کا امن تباہ ہو جائے. کون سے امن کی بات کرتے ہیں، کون سے عالم کی بات کرتے ہو؟ کروڑوں نہیں کھربوں پاکستان اس گردے راہ پر قربان ہے جہاں حضور کی اٹھنی نے پیشاب فرمایا. اگر ہمیں امیر محترم کہتے نہیں جی اسلام آباد نہیں جانا، ہالینڈ جانا ہے، تو ہم ادھر بھی جانے کے لیے. ایک ہی تو مسئلہ ہے کہ جس کے لیے اور ابھی بڑی بڑی دنیا بیٹھی ہوئی ہے جڑے کہتے ہیں پچھلے کرنے نہیں جا سکے، یا اللہ وہ معافی دے دے. حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی وجہ تو بدر ہی نہیں جا سکے تو پھر دعا کریا کرتے سن کہ یا اللہ ایک باری تو مینوں موقع دے دے، پھر میں تیرے محبوب دے گستاخاں دیا دوڑنا انج لاواں گا کہ تو بھی دیکھے گا. اب اگر لگا میدان تو پھر رسول اللہ دیکھیں گے کہ حضور کے غلام کیسے میدان میں. اس لیے عالم اسلام کو فوری طور پر ہمارے پاس، میرے پاس جتنی جگہ ہے میں اس پہ میرے پاس آواز ہے، میرے پاس گلا ہے. یہ میں کہتا ہوں پھٹ جائے نام لیتے لیتے سب کچھ ہو جائے. میرے پاس یہ چھوٹی سی مسند ہے، میں اس پر بیٹھ کر بات کر رہا ہوں. اور جن کے پاس اقتدار ہے میں کہتا ہوں اگر شہباز شریف عزت چاہتا ہے آج ہی اسٹینڈ لے لے. خدا کی قسم ہے پرانے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور اللہ قیامت تک اس سے بھی عطا فرمائے. سروری چاہیے نا، یہی چاہیے نا کہ سدا کرسی میرے پاس رہے. تو اس کا نسخہ یہ ہے، یہ کریم ہے ایسے سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر جس نے لینے ہو دونوں عالم وہ امیدوار آئے. اس بارگاہ ٹر جاؤ ایسی عزت لبے گی کہ بادشاہ نے خواب کے اندر بھی ایسی عزت نہیں دیکھی. اور یہ بھی یاد رکھنا جی اگر تسی فیصلہ نہ کیتا تواڈے نال بھی وہی کچھ ہونا ہے جو یہ دے نال ہویا جے فیصلہ نہیں سی کیتا. یہ گل یاد رکھنا. کیونکہ رب اپنے محبوب کے بارے میں بڑا غیور ہے، بڑی غیرت فرمانے والا ہے. یہ تسی ویکھ رہے ہو دے نال کی ہویا اور اے دے تو عبرت حاصل کرو. اگر تواڈے کولوں فیصلہ نہیں ہو سکتا تسی کہو جی کرسی اپنے کول رکھو. اسی ظفر اللہ جمالی آج دنیا چ نہیں ہے جی، ظفر اللہ جمالی آج دنیا چ نہیں ہے، مگر قرآن دے سامنے دا ذکر ہو رہا. لکھاں سلام انہیں کیا حضور دی ختم نبوت تے تسی ڈاکا پایا اور راتوں رات تسی ڈاکا ماریا. اے نے تہاڈی اسمبلی، اس اسمبلی تے میں تھکدا بھی نہیں ہے جے اندر حضور دی عزت تے ڈاکے پے. بس انہیں کرسی چھڈی استعفا دیتا تے وڈے وڈے صوفیاء تے زاہد تے وڈے وڈے سیدزادے انہوں سلام پیش کرتے جنہیں سارے گناہ معاف کروانے ان بس حضور دی عزت تے گال کرے رب دے سارے گناہ معاف فرما چھڑے. اور پاکستان کی بقا اسی میں ہے کہ پاکستان میں حضور کی عزت کی بات کی. اور یہ بات انشاءاللہ اپنی، پھر میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں اپنی میں بات کر رہا ہوں.
حضور کی عزت پر ہم اسی طرح بات کریں گے جس طرح بات بابا جی خادم حسین رضوی صاحب فرمائے. بس جس کو تکلیف ایک بار ہوتی ہے اس کو 100 بار، جس کو 100 بار ہوتی ہے اس کو کروڑ بار ہو. حضور کی عزت پر بات اسی طرح کریں گے جس طرح بات حضرت امیر المجاہدین سے لے کر ممتاز قادری پھر غازی الدین شہید سے لے کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ہمارے بزرگوں نے فرمائی ہے. بس اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس لیے افواج پاکستان سے بھی میں مخاطب ہوں اور ادب سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ کی عزت پر مسئلہ آیا تو راتوں رات ساری ایجنسیز حرکت میں آ گئیں، اور جنہوں نے سوشل میڈیا پر پاک فوج کے خلاف مہم چلائی، عرضہ سرائی کی، ہم ان لوگوں کو جانتے ہی نہیں ہیں جی وہ کون ہے، اور نہ ان کا پاکستان سے اور نہ امن سے کوئی تعلق ہے. ان کو آپ نے اٹھا لیا، راتوں رات بندے گرفتار کر لیے، تو آپ کے وقار میں اضافہ ہوا ہے. لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ یہ اپنے گھر کی رکھوالی کرنا جانتے ہیں. تو آپ کی یہ جو پھول لگے ہوئے ہیں، یہ سٹار لگے ہوئے ہیں، یہ رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے لگے ہوئے ہیں نا. اگر پاکستان نہ ہوتا تو آج بڑے بڑے جج جو ہیں وہ انگریزوں کے بوٹ صاف کر رہے ہیں. یہ ساری عزتیں، کرسیاں، لینڈ کروزریں، یہ جو آنا جانا ہے، یہ سارا کچھ حضور کی وجہ سے ملا ہوا ہے. تو آپ جنرل صاحب قمر باجوہ صاحب جاتے جاتے نومبر میں تو ویسے بھی آپ نے چلے جانا ہے، حضور کی عزت پر ایسی بات کر جائیں کہ اگر جس طرح میجر ضیاء الدین عباسی کو سلام پیش کیا جا رہا ہے، قیامت تک اس طرح آپ کو بھی سلام پیش کیا جائے. جانے کام کر جاؤ، ٹوڑتے ہوں بھی جانا نہیں. ایسا کام کر جاؤ کہ پورا عالم کفر ہل جائے. اور نہ ہمیں امریکہ کا خوف ہے، نہ ہمیں بھارت کا خوف ہے، نہ ہمیں اسرائیل کا خوف ہے. یہ تینوں ایک لمحے سے پہلے غرق ہو جائیں. ہمیں پریشانی اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں ٹکڑے یہاں سے نہیں ملتے، ہمیں ٹکڑے ادھر سے ملتے ہیں، اس لیے ہمیں پریشانی نہیں ہے. اور اس مسئلے پر کسی سے کوئی کمپرومائز نہیں ہے اور کوئی نرم گفتگو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور ہمارے پیچھے کون کھڑا ہے جی؟ کس نے ہمیں اشارہ دیا ہے؟ ہمارے پیچھے ہے مولا علی. بس، اور یہ مولا علی کا فرمان ہے، من سب نبی. مولا علی نے حضور سے خود روایت کیا، فرمایا قیامت تک جو کسی بھی نبی کی شان میں کوئی ہلکی بات کرے اس کا سر کاٹ کے رکھ دو. من سب نبی، من سب نبی. منڈیوں زور نہ بولو، ہوئے پتہ نہیں صبح دی سہری نصیب ہوئے یا نہ ہوئے، لیکن دنیا تو جانے حضور دی عزت کرتے کر جاؤ. من سب نبی، قیامت تک کے فیصلہ ہے رسول اللہ دا. کوئی بھی حضور دی شان اس نہیں، بلکہ فرمایا کسی بھی نبی دی شان ہلکی گال کرے اس کا سر کاٹ کے رکھ دیا جائے. من سب نبی جان، من سب نبی جان، من سب نبی جان، من سب نبی جان. ہم امیر محترم سے عرض کرتے ہیں کہ ہم آپ سے عہد وفا کر رہے ہیں. جس طرح بابا جی کے بلانے پر یہ قوم آتی تھی، آپ حضور کی عزت پر بلائیں گے، ایک بار بلائیں گے، یہ 100 بار لبیک کہتے ہوئے آئے. جی بس آپ نے حضور کی عزت کے لیے بلانا ہے کہ کہاں آنا ہے، پھر دیکھیں حضور کی امت کیسے نکلتی ہے. جب داتا صاحب سے نکلے تو اس وقت 3000-4000 بندہ تھا، کم و بیش، یا 3000 بھی نہیں ہوگا. راوی پہ پہنچے پھر شہید ہو گئے، رانا ٹاؤن پہنچے پھر شہید ہو گئے، مرید کے پہنچے سادوں کی پھر خندقیں کھودی ہوئی تھی. لیکن جب یہ قافلہ عشق مستی سادوں کی سے کراس کر کے جا رہا تھا، گجرانوالا جمعرات کی رات کو رکے، صبح جب گجرانوالا کا پل کراس ہو رہا تھا، پولیس والے کہتے ہیں کہ اسی ناپتے گئے 13 کلومیٹر تک رسول اللہ دے غلام انج آپسی گتھا ہوئے نظر آتے سن. دیکھنے میں تو ہزاروں تھے، لیکن جب ہم جاتے تھے ہمیں لاکھوں نظر آتے تھے، کیونکہ علامہ فرما گئے فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اپی. فضائے بدر پیدا کرنا توڑا کم میں. بابا جی کہتے سے نو میدان تے لاؤ ایک باری، پھر دیکھنا حضور دی مدد آتی ہے کہ نہیں آتی. اور
آنکھوں سے مدد کو اترتے ہوئے دیکھا ہے. ہاں اس مسئلے میں کسی سے کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اور جنہوں نے یہ اسی ان پھر بے بس جو ہوئے جی اور کیا کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ موت کی آرزو ہے کہ یا اللہ سانو پھر ایمان دی حالت خاتمہ دے دے, اور جنہوں نے یہ گستاخی کی ہے یا اللہ انہیں تباہ فرما دے. یا اللہ ہم بے بس سے, ہمارے پاس ایٹم نہیں ہے, وگرنہ جب ہمارا نظام, ہمارے سے مراد جب اسلام کا نظام آئے گا, کوئی حضور دے بارے جھلکی گل کرے گا وہ تو بھی ایٹم بم چلا دے گا. گستاخی تو بڑی دور کی بات ہے. کوئی مولا حسین کے خلاف بولے گا پھر بھی ہم حرکت میں آئیں گے, کوئی مولا علی کے خلاف بولے گا پھر بھی حرکت میں آئیں گے, کوئی صدیق اکبر کے خلاف بولے گا پھر بھی حرکت میں آئیں گے. جس چیز کی نسبت رسول اللہ سے ہو جائے گی یا ہوتی ہے یا ہے کائنات میں, ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اس شے کی عزت بھی کریں, اس کی تعظیم بھی کریں, اور اس کی عزت پر پھر پہلا بھی دیں. فرانس کے اندر جو گستاخ ہیں, ہالینڈ کے اندر ہیں, جہاں جہاں پر بھی ہیں, یا اللہ تو انہیں عبرتناک سزا دے. یا اللہ ہم بڑے ماڑے ہیں, کمزور ہیں, محتاج ہیں, بے بس ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے. ایک دعا ہی ہے اس چڑیا کی طرح, اور جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے ایک پانی کا قطرہ لے کر آتی تھی, اس کے قطرے سے آگ نے تو نہیں بجھنا تھا, مگر قیامت تک اس چڑیا کا ذکر منبر و محراب پر ہوگا. یا اللہ تجھے اس چڑیا کی وفاؤں کا واسطہ ہمیں موقع دے کہ ہم تیرے محبوب کے گستاخوں کی گردنوں کو خود اتاریں. یا اللہ ہمیں موقع دے کہ ہم تیرے محبوب کے گستاخوں کی گردنوں کو خود اتاریں. یا اللہ ہمیں موقع دے کہ ہم تیرے محبوب کے گستاخوں کی گردنوں کو خود اتاریں. یا اللہ ہمیں ایک بار ضرور ایسا موقع دے. سونے تیرا کی جانا ہے, سانو ایک باری موقع دے, پھر ویکھ کہ مولا علی دے ملنگ کردے کی ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك بالحسن والحسين وأمه وأبيه وجده ما نجنا من الهم والغم الذي نحن فيه. صلى الله تعالى على رسولنا حبيبنا محمد